دوستو السلام علیکم۔ دوستو میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کا نام ہے خطبات اسلم۔ بہت بہترین کتاب ہے۔ میں نے سوچا کہ میں مطالعہ کرتے ہوئے کیوں نہ آپ کو بھی ایک ایسی شرک کے بارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کو بھی بتاتا چلوں۔ لکھا ہوا تھا کہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توحید پر قائم رہے، البتہ امتوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک سب کے سب ایک دین پر تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک و بت پرستی کا رواج ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک سب ایک ہی دین پر متفق تھے، یعنی سب کے سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے۔ بعد میں اختلاف ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تک 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ دوستو، اس سے آگے جو میں پڑھ رہا ہوں نا وہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ شرک کی ابتدا یہ تو ہمیں پتہ چل گئی کہ کہاں سے، کون سے نبی کے زمانے سے شروع ہوئی اور کس طرح شروع ہوئی یہ نہیں پتہ۔ یہ یہاں سے سنو، شرک کی بنیاد۔ دوستوں اور بزرگوں، شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہوئی، اور اس میں شرک کی بنیاد یہ ہوئی کہ اس قوم میں 5 بزرگ تھے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگ خدا کو یاد کرتے تھے اور مسائل سنتے تھے۔ اس سے ان کے دین کو تقویت پہنچتی تھی۔ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو قوم میں پریشانی ہوئی کہ اب نہ وہ مجالس رہی نہ وہ مسائل رہے، اب ہم کہاں بیٹھے۔ اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پھونک ماری کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو۔ جب ان تصویروں کو دیکھو گے ان کا زمانہ یاد آ جائے گا اور وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی یہ 5 بزرگ تھے۔ یہ بزرگ ایسے تھے کہ دین کی ہی باتیں بتاتے تھے، اور جو دین کا ان کے یقین ایسا بنا ہوا تھا دین کے بارے میں کہ ان کی باتیں سنتے تھے نا جو لوگ، ان کا ایسا ماحول بن جاتا تھا کہ جیسا کہ ہم دین کا ہمارا ایمان پختہ بن جاتا تھا، اتنا مضبوط دین بن جاتا تھا ان کی باتیں سن کر، ان 5 آدمیوں کی باتیں سن کر۔ تو ان 5 کے مجسمے بنائے گئے، اور ان 5 کا نام تھا ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک آیت ہے وَوَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ آیت ہے۔ یہ 5 بت بنا کر رکھے گئے۔ ان کا مقصد محض تذکرہ تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے یاد دہانی ہو جائے۔ ان تصویروں کو پوجنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان تصویروں کو دیکھ کر ان کی کہی ہوئی باتیں یاد آ جاتی تھی اور ان کا کمزور ایمان پھر تازہ ہو جاتا تھا۔ ابتدا میں جب تک لوگوں کے دلوں میں معرفت رہی تو ان بزرگوں کے اثرات رہے، لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی، یعنی کم ہو گئی۔ چنانچہ وہ کچھ خدا کی طرف متوجہ رہے اور کچھ بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس طرح ان کا دین ایمان مخلوط ہو گیا، یعنی مکس ہو گیا۔ آدھے ان تصویروں کی پوجا کرنے لگ گئے اور آدھوں کا وہ خدا کی طرف ایمان رہا۔ اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں اتنی بھی معرفت نہ رہی کہ بلکہ ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے۔ انہی کو سجدہ، انہی کو نیاز، انہی کو نظر، یہاں تک کہ شرک شروع ہو گیا۔ اس شرک کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہنے کا مقصود یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پر کہیں بھی کہتے ہیں نا، چاہے اندھبھکت لگا لو یا کوئی غیر ہو، کوئی بھی انسان ہو، کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو تم تو تلوار کے نوک پر یا
ڈرا کر دھمکا کر اسلام قبول کیا۔ مگر میرے محترم بزرگ دوستو، یعنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت ادریس تک یا حضرت نوح علیہ السلام تک صرف ایک ہی دین رہا، کوئی بتوں کی پوجا نہیں تھی، کوئی کسی چیز کی پوجا نہیں تھی۔ ہاں، ان کے بعد یعنی جب سے پھر یہ حضرت ادریس سے غالباً یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ بت پرستی کا رواج شروع ہوا، اور پھر نبی آتے گئے، اور جب نبی آتے تھے وہ محنت کرتے تھے، پھر وہ ایمان تازہ ہو جاتا تھا، مسلمان ایمان کو قبول کرتے تھے۔ جب نبی چلے جاتے تھے پھر وہ ایسا ہی ماحول بن جاتا تھا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میرا بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ان بختوں، ان جاہلوں کے پاس یہ بات چلی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بھائی بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اسلام نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے اسلام ہی تھا، اس کے بعد یہ بتوں کی پوجا ہونی شروع ہوئی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور ہمارے پیج اور چینل کو فالو اور سبسکرائب کرو، لائک اور کمنٹ کرو، تاکہ یہ ویڈیو سب تک چلی جائے۔